ارے تمہاری گولی ڈرنے والا بیٹھو تم. ارے چپن دے کے بیٹھو تم. ہاں تم گولی مار سکتے, سسپینڈ نہیں کر سکتے اور کچھ نہیں کر سکتے. آپ چیک ریپبلک میں نکھل گپتا بیٹھا ہے, لے کے آؤ نا اس کو. کلبھوشن یادو پاکستان میں بیٹھا ہے, لے کے آؤ نا. قطر میں ہمارے فوجی بیٹھے, لے کے آؤ نا ان کو. ارے کہاں تمہاری دیش بھکتی ہے؟ ارے نکھل گپتا کو لاؤ, اس قانون میں استعمال کرو. مگر وہ نہیں بولیں گے. میں کئی مرتبہ جیل میں گیا ہوں, سسرال میں اتنا نہیں گیا جتنا جیل کو جانے کا مجھے موقع ملا, چاہے کام. ارے آپ اپنا ہی ہاتھ کاٹ رہے ہیں اپنے آپ. یاد رکھیے, آج آپ مسکرا رہے ہیں, کل یہاں پر بیٹھیں گے کہ اور کر دے کا کام آپ کے اوپر. اچھا ریپ, سر ریپ کیا؟ ریپ صرف مہیلاؤں کا ہوتا ہے, مردوں کا ریپ نہیں ہوتا کیا؟ یاد رکھیے, زندگیاں برباد کرنے کا کام آپ کر رہے ہیں, اور سب سے بڑا اس کا نقصان ہوگا. یو اے پی اے سے زیادہ میں 90 دن جیل میں رہوں گا. اور کون رہے گا جیل میں؟ مسلمان رہے گا, دلت رہے گا, آدیواسی رہے گا, اور بیل اس کو نہیں ملے گی. پولیس اتنی خاطر تواضع کرتی ہے کہ تلووں سے لے کے جسم تک پورے نشانات اس کے جسم پر رہتے. سر میں شروعات میں اس شعر سے آغاز کرتا ہوں اپنی بات کا کہ ہم کو شاہوں کی عدالت سے توقع تو نہیں, آپ کہتے ہیں تو زنجیر ہلا دیتے ہیں. سر یہ 3 فوجداری کے قوانین خود مجرمانہ ہے. یہ جرم کی روک تھام سے زیادہ حکومتوں کے جرائم کو قانونی شکل دینے کے لیے بنائے جا رہے ہیں. اب طرف تماشا یہ ہے سر کہ پچھلے سیشن میں مودی حکومت نے جن وشواس بل 2023 کو, جس میں 183 پروویژنز اور 43 قوانین تھے امپریزنمنٹ کے, اس کو نکال کر فائن میں تبدیل کر دیا. اس میں ڈرگز اینڈ کاسمیٹکس ایکٹ کو بھی ترمیم کی گئی, اور سزا کے بجائے سب سٹینڈرڈ ڈرگز کے لیے آپ نے فائن لا لیا. تو میں یہ بولنا چاہوں گا سر کہ سب سٹینڈرڈ ڈرگز کے مینوفیکچر کے لیے آپ نے جیل کے بجائے فائن اس میں تبدیل کر دیا, ترمیم کر کے. تو یہ ضروری ہے بولنا اس ایوان میں کہ جن وشواس کے نام پر آپ نے اس سب سٹینڈرڈ ڈرگز سے عوام کو خطرے میں ڈال دیا. اب آپ ڈی کرمنلائزیشن کی بات کرتے ہیں, جہاں پر کمپنیز کو سزا دینا تھا وہاں پر آپ نے نہیں کیا, فائن میں تبدیل کر دیا. اور جو قوانین نان وائلنٹ کرائمز ہیں, سیڈیشن, ڈیفیمیشن, اس کو آپ نے اس نئے کرمنل لا میں لا لیا. تو سر یہ بات صاف ہو گئی کہ جن کے لیے اوشواس, دھندے کے لیے وشواس, یہ اس حکومت کا نیا منترا ہے. اور لائٹر وین میں اگر میں کہوں تو جوان علیہ نے کہا تھا کہ جرم میں ہم کمی کرے بھی تو کیوں, تم سزا بھی تو کم نہیں کرتے. سر آج سچائی اس دیش میں یہ ہے کہ سوٹ پہننے والا کرائم سے جرم سے بچ جاتا ہے, جیل سے بچ جاتا ہے. ایک خاکی پہننے والا کسی کو قریب سے گولی مار سکتا ہے, ہتھکڑی پہنے ہوئے مجرم کو, اس کو کچھ نہیں, جواب دہی نہیں ہے. سچائی ہمارے ملک میں یہ ہے کہ اس ایوان میں جن پر ٹیررزم کا چارج ہے وہ اس قانون پر ووٹ ڈالیں گے کہ ٹیررزم کیا ہے, نہیں ہے. سر مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ اگر آج بھگت سنگھ کو اور موہن داس کرم چند گاندھی کو یہ 3 قوانین بنائے جاتے تو بھگت سنگھ اور موہن داس کرم چند گاندھی کہتے کہ رولٹ ایکٹ ہے, یہ 3 قوانین رولٹ ایکٹ ہے. اب حکومت کو بتانا پڑے گا کہ اصل مقول پتر کون ہے. سر سچائی یہ ہے کہ اس ملک کے غریب, دلت, مسلمان, آدیواسی, ان کے لیے زندگی سے بڑی کوئی سزا نہیں ہے. اور کیا جرم ہے پتہ ہی نہیں ان کو. سر اگر ہم کو ریفارم کرنا تھا, اصلاح کرنا تھا, تو ہم کو ان پروویژنز کو نکالنا تھا جو حکومت اور پولیس کو من مانی کرنے کی اجازت دیتی ہے. ہم کو وہ پروویژنز کو نکالنا تھا کہ جو منتریوں کو اور پولیس کو یہ موقع مل جاتا ہے لوگوں کو سالوں جیل میں رکھنے کا, ان پر کوئی جرم پر ثابت نہیں ہوتا. ہم کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ جو پروسیکیوٹر ہوتا ہے وہ فیبریکیٹڈ ایویڈنس ڈال کر طاقتوروں کو اپنی طاقت کی بنیاد پر ان کو چھوٹ دے دیتا ہے. ہم نے وہ کام نہیں کیا. آج ہمارے وطن عزیز بھارت میں سب سے زیادہ انڈر ٹرائل اگر کوئی ہے جیلوں میں تو مسلمان, دلت, آدی